जी अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर। नुसरत जावेद हमारे साथ हैं। साहब, तोशाखाना 2 जो इमरान खान साहब बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मामला है वो बड़ी तेज़ी से हतमी मराहिल में पहुँच चुका है। तो वसीम मलिक साहब हमारे साथ हैं, तो पूछते हैं उस पर ताज़ा अपडेट्स क्या हैं। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं तोशाखाना 2 के हवाले से, अडयाला जेल में जो समात चल रही है उस पर ज़रा अपडेट कीजिए। नहीं वसीम, एक मिनट ठहर जाओ भाई। हम सहाफ़ी जो हैं, हम एंकर्स और टीवी पे बैठ के हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो भी हमें सुन रहा है उसको ये पता है कि तोशाखाना 2 क्या है। सबसे पहले आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप बता दें कि बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस केस को तोशाखाना 2 कहा जाता है वो क्या है, कौन से इल्ज़ामात पर मबनी? बहुत शुक्रिया नुसरत साहब। तोशाखाना 2 बुनियादी तौर पर कहा जाता है, मगर ये तोशाखाना का तीसरा मुकदमा है ओवरऑल जो अब तक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर बनाया गया है। और इस पर जो FIA का इल्ज़ाम है वो ये कि जैसे बैरून मुल्क से किसी वज़ीर आज़म को या हेड ऑफ़ स्टेट को कोई तहाइफ मिलते हैं तो वापस आकर उन्होंने तोशाखाना रूल्स के मुताबिक अगर वो अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो एक मुकर्ररा जो कीमत है वो अदा करके साथ ले जा सकते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि एक हमारे दोस्त मुस्लिम मुल्क हैं जहां उनसे ये तहाइफ मिले थे, वो एक बल्गरी ज्वेलरी सेट है जिसमें नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, अंगूठियाँ और इस ज्वेलरी सेट के साथ साथ कुछ ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और किताबें थी। FIA ये कहती है कि उनकी जो एक्चुअल कीमत उस वक्त थी वो 7.5 करोड़ से ज़्यादा थी, लेकिन बहसियत वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान ने दबाव डलवा कर इसकी जो टोटल कीमत है वो 59 लाख रुपए लगवाई और अदा जो तोशाखाना में किया वो तकरीबन 29,04,500 रुपये किए। तो ये टोटल मुकदमा है इमरान खान के ऊपर। और इस पूरे मुकदमे में अब आ जाते हैं कि इसकी आज की समाअत और इसको अब हतमी मराहिल में हम जाता कैसे देख रहे हैं कि टोटल 20 जो इस्तगासा के गवाहान थे इस मुकदमे में, और अब तक 20 के 20 गवाहान की गवाही रिकॉर्ड हो चुकी है। आज जो समाअत थी अडयाला जेल में उसमें इस्तगासा ने अपना केस मुकम्मल कर लिया है। 24 तारीख तक ये समाअत मुलतवी की गई है और अगली समाअत पर सिर्फ 2 ऐसे इस्तगासा के गवाहान हैं जिन पर जो वकील सफाई हैं, इमरान खान के वकील हैं, वो अपनी जरा जो है वो मुकम्मल करेंगे। और उसके बाद फिर अगला जो इस मामले में एक स्टेज आती है ट्रायल की, वो 342 का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगा और उसके बाद जाकर जजमेंट जो है वो रिजर्व हो सकता है। तो अब आप यूँ कह सकते हैं कि अगले एक या 1.5 हफ्ते में, यानी 2 से 3 या मैक्सिमम 4 समातों में ये केस जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है और इसका फैसला सुनाया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि इमरान खान के केसेस के हवाले से ये वो वाहिद केस है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की मुलाकातें हो जाती हैं, तो जब ये केस खत्म हो जाएगा तो क्या कोई और केस होगा जो अदालत में अडयाला में जिसकी प्रोसीडिंग चल रही हूँ? देखिए, इसके पैरेलल एक और केस की समाअत थी। 9 मई का मुकदमा था, थाना आरे बाजार की एक FIR थी, उसका ट्रायल जेल में हो रहा था, जो कि पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन 1 हफ्ता कबल निकाला और कहा गया कि अब इसकी समाअत जो है वो इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी और इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। मगर जो गुज़श्ता उसमें समाअत हुई है तो इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर इस समाअत का बाइकआउट किया है और कहा है कि इसको खुली अदालत में, जहाँ मैं ज़ाती हैसियत में पेश हूँगा, वहाँ पर रखा जाए। तो अब वो समाअत जो है वो खैर 24 तक वो भी मुलतवी की गई है। तो अब देखना ये है वो केस की समाअत जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। वेरी राइट। बस जब आगे बढ़ने से पहले 190 मिलियन पे सजा हो गई, उस पे हमने सुना था कि कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है बानी तहरीक के वकला ने, वो फिर उसके बाद कोई बात सामने आई नहीं, वो कहाँ गए, जाना है नहीं जाना, ये क्या हो रहा है उस पर? देखिए, आज से 1-1.5 हफ्ता कबल इसकी समाअत थी। वैसे तो ये मुकदमा जो है 190 मिलियन पाउंड के जो सज़ा की मुअत्तली की अपीलें थी ये इसी साल जनवरी में ही इसके अख्ताम पर जो है वो दायर कर दी गई थी, मगर उसमें फिर एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मीनवाइल समाअतें होती रहीं मगर उसमें बाकायदा नैब की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर हैं वो तैनात नहीं हो सके थे। फिर गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई, अब जाकर फाइनली ये उन्हें 25 तारीख मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ
190 मिलियन पाउंड जो कि अलकादर ट्रस्ट केस था, उसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, तो उसकी सजा मुअत्तली का जो मुकदमा है वो समाअत के लिए मुकर्रर होना है। मगर वहीं इमरान खान के जो वकला हैं वो अदालत के सामने ये इस्तदा रखते रहे कि जब तक तोशाखाना 3 का फैसला है, जिसे 2 कहा जाता है, उस मुकदमे से पहले हमें समाअत का मौका दिया जाए। मगर उन्हें समाअत का मौका तो नहीं मिला। अब दोनों केसेस जो हैं वो करीब करीब ही आ गए हैं कि एक का ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और दूसरे की अपील जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर। अच्छा वसीम, अदालती महाज बहुत मुतहर्रिक है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब एक दरख्वास्त लेके पहुंचे थे, वो क्या मामला था और उस दरख्वास्त पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, हम इसी प्लेटफॉर्म के तवसुत से इससे कबल भी इस पर बात करते रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, उसको चैलेंज किया गया था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक दरख्वास्त गुजार में शामिल थे जिन्होंने उस तरमीम को चैलेंज किया था। उसके बाद हुआ यूं था कि 31 अक्टूबर 2024 की एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया कि इसको उस वक्त के फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वो मुकर्रर नहीं हुआ, जिसके बाद जजेस ने खतूत लिखकर उस वक्त क्या होता रहा था एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में, वो जब पब्लिक डोमेन में लाए तो फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने एक आईनी दरखास्त दायर की और उन्होंने उसमें ये इस्तदा रखी थी कि जो इससे कबल, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस भी तैनात हो चुके हैं फरवरी 2025 में, तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त यानी 31 अक्टूबर 2024 की जो फुल कोर्ट है उसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले को इंडोर्स करने के लिए उन्होंने एक आईनी दरखास्त दायर की थी, जिस पर आज इतराज़ात लगे हैं और ये दरखास्त जो है वो वापस कर दी गई है, जिसमें इतराज़ात ये है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर नहीं बता सके कि ये कैसे बुनियादी हकूक़ का मामला है। और ये आईनी दरखास्त में ये भी इतराज़ आयद किया गया है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ये भी नहीं बता सके कि आइन के आर्टिकल 184(3) जो कि मुफादे आमा का मामला है वो इसमें कैसे इन्वोक किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी कहा गया कि ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ज़ाती शिकायत तो हो सकती है, लेकिन इसे मुफादे आमा से कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन वसीम, एक मेरी बात सुने, मुस्तफ़ा नवाज खोखर नौजवान हैं, मुतहर्रिक हैं, कानून का तालिब इल्म भी हैं। हो सकता है कि उन्होंने जिस अंदाज में अपनी पिटिशन जो है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ लिखी हो, शायद हो सकता है उसमें कुछ खामियां या कदियाँ रह गई हों जिस पर के एतराज़ात जिनका ज़िक्र आपने किया वो हुआ। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक अजीब व गरीब वाक़या ये भी तो हुआ है कि जो मेरे और आपकी किस्मतों के फ़ैसले करते हैं 5 ऑनरेबल जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि यानी इन लोगों ने कि जी जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑनरेबल जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके ख़िलाफ़ ये है दरख्वास्त आई हुई कि जी उनकी जो डिग्री है लॉ की मुबैना तौर पर जाली है। तो उसके सिलसिले में अदालत में फ़ैसला ये हुआ कि जी जब तक ये फ़ैसला जो है ये तय नहीं हो जाता कि उनकी डिग्री असली है या जाली, तो उस वक्त तक जहांगीरी साहब को जो है वो अदालती काम से रोक दिया जाए। तो इन दरख्वास्तों का क्या बना है जहाँ पे कि जजेस हजरात बाकायदा एक जुलूस की सूरत फरियादी बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, क्योंकि आज सारा दिन अफवाहें चलती रही हैं टीवी टकरों के ज़रिए कि गालिबन उन पर भी एतराज़ात लगाकर तो उन्हें वापस भिजवा दिया गया है। देखिए नुसरत साहब, एक गैर मामूली वाक़या ज़रूर था। जजेस खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट में एक साइल की हैसियत से गए थे। आज इतलात हमारी ये है, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनकी दरख्वास्तों पर भी इतराज़ात लगे हैं और इसी नौयत के इतराज़ात लगे हैं जिन्हें अभी हमने रिपोर्ट किया है। और साथ ये भी दावा किया जाता रहा कि दरख्वास्तें वापस कर दी गई हैं। मगर चूँकि जब ऐसा होता है जैसे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की दरख्वास्त में भी हुआ, तो बाकायदा तहरीरी तौर पर आगाह किया गया है दरख्वास्त गुजार को, या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या वकील को बाकायदा तौर पर बताया जाता है। लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया जिसमें इन जजेस, यानी ये बातें महज जो हैं आप ये कह रहे हैं जो कुछ यानी टिक्कर वगैरह चलते रहे और वैसे अफवाहें चलती रहीं वकला के हलकों में और सहाफ़ती हलकों में कि जजेस की दरख्वास्त पर भी रजिस्ट्रार के एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है। अभी आपके पास कोई ऐसा ठोस जो है कोई शहादत या शवाहिद मौजूद नहीं है जिनकी बुनियाद पर आप कहें कि
کہ ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح یہ نقطہ اٹھایا ہے، مگر کل تک اس حوالے سے انتظار کرنا چاہیے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بہت اچھا نہیں ٹھہرے ایک نا وہ نصرت صاحب نے نا ایکسپلین کر دیا اس بات کو. طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ بھی الگ ہے نا. نہیں وہ آپ نے ایکسپلین کیا، ان کی ایک الگ سے درخواست ہے، اس کا کیا بنا اور وہ درخواست کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ان 5 ججز کی الگ آئینی درخواستیں تھیں جن کے اوپر ابھی ہم نے گفتگو کی. ایک جسٹس طارق جہانگیری نے الگ سے 6ٹھی درخواست بھی دائر کی تھی جو کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے اس فیصلے کے خلاف جس سے جسٹس جہانگیری سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئی تھی، وہ فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا. ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ ڈائری نمبر لگ چکا ہے، اس پر اعتراضات عائد نہیں ہوئے، اور ابھی چونکہ کچھ بینچز پہلے ہی تشکیل پا چکے تھے جو اہم مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں، تو ممکنہ طور پر اس ہفتے کے اختتام تک وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے. تو گڈ نیوز ایٹ لیسٹ کبھی یہ تو طے ہو جائے کبھی وہ عدالتی کام کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا تو وسیم آپ، کیونکہ آخری سوال ہے میرا، عدالتیں آپ کے اور میرے اور سائلین کے لیے ہوتی ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے تیسرا ہفتہ ہے عدالتوں کے لیے ججز اور عدالتی جو مسئلے ہیں ان پر بات کرنی پڑتی، تو سائل کے مسئلوں پر بھی بات ہو رہی ہے یا ہائی کورٹ اسلام آباد کو سپریم کورٹ کے بیچ میں یہی معاملات ججز کے ہی چلتے نظر آتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وسیم آپ کو اس فضول سوال کا جواب دینے کی ہرگز یہ تو سب سے قیمتی سوال ہے بھائی. تو خدا کا واسطہ یار دیکھیں جی ہم کو یہ جلسہ عام نہیں کر رہے ہیں، ٹی پہ بات کر رہے ہیں. بڑی مہربانی بھائی، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو اور مجھے بھی بچاؤ، اور سائل کے لیے دعا کرو اور ان کی زبان بند کروانے کی دعا. خدا حافظ. شکریہ. اچھا نصرت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات اب سیٹل ہوں گے عدالتی محاذ والے؟ ہمارا کام ہے رپورٹنگ کرنا، یہ بہت ہی سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، حساس معاملات ہوتے ہیں. خدا کا اچھا چلو جاتے جاتے میں نہ بولے، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے نا مجھے شک یہ پڑتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ توشہ خانہ 2 والا اگر معاملہ نپٹایا گیا تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے جو ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، بھلے وکلا کے ذریعے ہوتا ہے، وہ شاید اپنے اختتام کو یار تم اگر قتل کے مقدمے میں بھی تمہیں سزا بھی ہو جائے، پھانسی کی سزا ہائی کورٹ سے ہو جائے، سپریم کورٹ میں اس کی اپیل دائر ہو، تو پھر بھی آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار تو آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بھٹو صاحب یہاں پہ تھے انہیں تو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، تو ہفتے کے 2 دن مختص تھے. ایک دن جاتی تھی بی بی بے نظیر بھٹو اور ایک دن جاتی تھی بیگم نصرت بھٹو، اور ان ملاقاتوں میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. کوئی نہیں ہوتی تھی، تو ان میں بھی کیوں رکاوٹ ہوگی اگر سزا ہو جاتی ہے، اگر فرض کرو تو. کیا بات یار یہ غریب ایک تم جو ہے. اچھا فیملی کے علاوہ اور کس سے یعنی کہ ملاقات کرنی ہے؟ یعنی آپ سے؟ مجھ سے کیوں کریں گے؟ اچھا یار علی امین گنڈا پور صاحب اگر نہیں وہ ملاقات کر پائے ہیں ابھی تک، تو وہ اب وہ جانے ان کا کام جانے. دیکھو تم ایک بات جو ہے نا کنفیوز نہ کیا کرو سر، کہ جو قیدی کے رائٹس ہیں اس حوالے سے اگر آپ نے تو میرا نہیں خیال کہ آپ یہ ڈینائی کر سکیں گے. اگر انہیں اگر توشہ خانہ 2 میں بھی سزا ہو سکے. چلیں اللہ کرے. میں مجھے تو نجومی نہیں ہوں، لیکن حالات مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب اس پہ چلیں. اچھا جی بریک لے لو، چاہیے کہ سزا کو رکوا دے، یہ کہنا چاہتے ہیں. I am the anchor of this show. Break. For God's sake. ویلکم بیک. صاحب ایک چیز پہ میرا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، مطلب ہو سکتا ہے نا اختلاف رائے پر. آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بڑک لگانے کے عادی ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ جو آج کل باتیں کرتا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں وہ عمل درآمد کرتا ہے، کسی حد تک ضرور کرتا ہے. اب بگرام ایئر بیس پہ اس نے ہمارے ہی پروگرام تھا شاید جمعرات کے دن، جب اس نے وہاں کھڑے ہو کے لندن میں کہا تھا کہ بریکنگ نیوز. اب وہ اس پہ دوسری شاید 2-3 مرتبہ ریپیٹ بھی کر چکے ہیں، ٹویٹ بھی کر دیا اس نے، سوشل میڈیا پر لکھ بھی دیا. تو بگرام ایئر بیس والی بڑک ہے یا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ؟ دیکھو بھائی اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھی کی مرضی انڈا دے یا بچہ، لیکن بہرحال عام طور پر یہ بڑک بھی لگاتا ہے، اور جو بڑک لگانے والے ہوتے ہیں نا وہ میدان میں بھاگنے کے بھی. ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ اگا شیر کا میں دیکھو تو شکل سامنے سے شیر کی نظر آتی ہے لیکن پیچھا بکیاڑ دا، لیکن پیچھے سے گیدڑ کی طرح نظر جب وہ بھاگ کر رہا ہوتا.
आया तो बहरहाल बादशाह उन्होंने कहा इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बागराम एयर बेस नहीं देंगे उनको जिन्होंने दोज दैट बिल्ट इट। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बागराम एयर बेस जो है ये 1950 की दहाई में रूस ने बनाया था, सोवियत यूनियन जो उन दिनों कम्युनिस्ट रूस होता। अच्छा, तो एक तो अमेरिका ने बागराम नाम का एयरबेस नहीं बनाया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अफगानिस्तान की पूरी एयरफोर्स की ट्रेनिंग, तरबियत, उनका मरकज बागराम रहा। और उस जमाने में आपको याद है कि अफगानिस्तान सोवियत कैंप में होता था, सोवियत यूनियन के कब्जे में नहीं था। वो तो अक्टूबर यानी दिसंबर 79 में हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये मैं नहीं कह रहा, आपको बागराम एयर बेस पे क्यों जाना है, तो उसमें एक मौके पर उन्होंने कहा जी वहां से चाइना जो है उसकी वो nuclear तकरीबन 1 facility घंटे की है और हम चाइना पे निगाह रखना चाहते हैं। यानी ये है इम्पोर्टेंस बकौल इनके। उससे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, क्योंकि हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बहुत शौक है, थ्योरी ये निकाली कि चूंकि हम चीन के बहुत करीब हैं, सी पैक का फेज 2 शुरू होने वाला है और गवादर का फिर वो एक्सटेंशन और ये और वो, तो दर हकीकत एक जो है वो बागराम पे बैठकर जो है वो अमेरिका पाकिस्तान चीन पे निगाह रखना चाहता है। ठीक, सवाल उठता है कि उसको पाकिस्तान पर निगाह रखने के लिए और चीन पर भी निगाह रखने के लिए मेरे प्यारे भाई बागराम की जरूरत क्या है। बागराम को नक्शे पे देखो ना, तो एक और मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी कि बागराम का जिक्र उसने इस वजह से करना शुरू किया है कि चूंकि ये पाकिस्तान जब जरूरत पड़ी सऊदी अरब की हमायत में जब यहाँ से मिसाइल छोड़ेगा तो वो वाया बागराम जाएगा। अब पता नहीं क्यों जाएगा, ये मैं नहीं समझा पा रहा। तो मान लो मेरी बात, मैं यार अच्छा। तुम जाओ सोशल मीडिया पे, अगर तुम्हें ये हम तो यहाँ लोगों को जरा राइट पिक्चर बताएं ना, तो कौन सी मैं बता रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी एक साजिशी कहानी चल रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हवाई जहाँ तक निगाह रखने की बात है तो ये बात मैं नहीं कह रहा। अफगानिस्तान के एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनका नाम है हबीबुल्लाह आगा। उन्होंने ये पख्तिया जो कि मरकज है एक बड़े यानी कि बहुत सख्त गिर तालिबान का, वहाँ उन्होंने खताब फरमाया है कल इतवारी के दिन। उसमें उन्होंने फरमाया है कि जी हमारी जो एयर स्पेस है, हमारी जो हवा है, अफगानिस्तान की जो फ़ज़ा है, वो तो अभी भी कब्ज़े में है। किसके कब्ज़े में है कि हमारे आसमानों में, हमारी खला में अमेरिका के ड्रोन्स जो हैं वो पूरी रात जो हैं वो मुसलसल सर्वेलेंस करते हैं, यानी कि फ्लाई करते रहते हैं। अलबत्ता वो तो करते हैं पूरी रात को, लेकिन ना आप यानी जिनसे खिताब कर रहे थे और ना मैं उन्हें रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाया हूँ या ढूंढ सकता हूँ। ठीक, अब बात यह है कि जब ऑलरेडी वो 24/7 अफगानिस्तान को पर निगाह रखे हुए हैं, तो अफगानिस्तान में जो चाइनीज एक्टिविटी हो रही होगी तो उस पर भी निगाह रखते होंगे। और उनके ड्रोन अगर बागराम के ऊपर भी उड़ रहे हैं तो बागराम से 1 घंटे आगे चले जाएंगे, आगे जाके भी वो अपना ले सकते हैं ना मालूमात अगर जरूरत पड़े। अच्छा, अब मसला ये है कि बागराम एयरपोर्ट यानी ये एयरपोर्ट चाहिए बेसिकली चीन पर निगाह रखने के लिए। खुद चीन पर उन्होंने अभी तक वैसी पाबंदियां लगाई हैं जो भारत में है नहीं, रूसी तेल खरीदने की वजह से। नहीं। अच्छा, क्या उसकी चीनी सदर से मुलाकात की ये तवक्को है कि इस साल अगले महीने नवंबर की किसी तारीख को साउथ कोरिया में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होनी है, एपिक समथिंग, और इसके बारे में उसने बहुत खुशी से ये कहा और ये भी कहा कि शायद अगले साल मैं भी चीन जाऊं। तो भाई जब वो उसके अपेरेंटली गुडी गुडी ताल्लुकात जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो
افغانستان میں ایئر بیس لینے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ بات نہیں بھولا ہے کہ معاہدہ اس کا تھا تو اس کے پلے پڑ رہا ہے کہ فائنلی بائیڈن نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو اس کی بڑی تذلیل ہوئی. اسی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پہلے وہ بندہ پکڑا جس کی وجہ سے پاکستان کی تعریف کی. ٹھیک ہے نا. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ طالبان کے اندر اس مسئلے کے اندر جو ہے گروپ بندی ہو اور آپس میں لڑائی ہو، کیونکہ بہت لوگ مصر ہیں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ سازشی تھیوری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دوحہ مذاکرات کے آخر میں وہ جو زلمے خلیل زاد جو اپنے آپ کو بہت سیانہ اور عقل مند آدمی سمجھتا ہے، اس نے جو معاہدہ کروایا تھا اس کا ایک ضمیمہ بھی تھا جس کو خفیہ رکھا گیا ہے، اور اس ضمیمے کے ذریعے امریکہ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی افواج کو وڈرا کرنے کے باوجود امریکہ کی فضائی نگرانی، افغانستان کی فضائی نگرانی کر سکتا ہے. درست ہو گئی بات. اب اسی بات کو ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں کہ یہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے ان کا یہ جو اخراجات ہوتے ہیں دفاع کے، اس کے لیے باقاعدہ بل کے تحت وہ کرتے ہیں الگ سے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں، ایک سینیٹر ہیں مسٹر کرین، یہ ایریزونا کے ہیں، ان کے ذریعے اس میں سیکشنز ڈلوائے گئے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو طالبان کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں اور پوزیشنز کے بارے میں جو بھی انٹیلیجنس اکٹھی کرے وہ طالبان کی مزاحمت کرنے والی فورسز کے ساتھ بھی شیئر کی جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں جو کہ پہلے افغان فوج میں جو کہ وہ تتر بتر نہیں ہو گئی تھی. نکل کے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے. نہیں، اب ہمیں ان میں سے کیا پتا کہ ان میں سے کتنے ابھی تک افغانستان میں کہیں چھپے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں بات. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا، آپ یہ اس بات میں کنفیوز ہیں کہ امریکہ نہیں آنا چاہتا، آن سوائل نہیں آنا چاہتا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس نے خود بابا وہاں پہ افغانستان واپس لوٹنا ہے تو پھر وہ معاہدہ ہی کیوں کرتا. لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس معاہدے پر جس انداز میں عمل درآمد ہوا ہے وہ امریکہ کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوا ہے. اسی پہ بائیڈن کو برا بھلا تو کہتا رہتا ہے آج تک. لیکن اس ذلت اور رسوائی کا وہ بدلہ لینا چاہتا ہے طالبان حکومت کے ساتھ، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ افغانستان میں کسی نہ کسی نوعیت کی خانہ جنگی ہو اور ایک رجیم بدامنی پھیلے، ٹھیک ہے، رجیم چینج نہ بھی ہو تو جو موجودہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چین سے نہ بیٹھتا ہے. وہ یہ بھی تو سمجھتا ہے نا سر کہ القاعدہ کسی نہ کسی روپ میں آج بھی افغانستان میں ہے. یہ باتیں تو کئی دفعہ کمیٹیز میں لکھی بھی گئی وہاں پہ. امریکہ میں تو یہ سمجھتا ہے. ارے امریکہ نہیں، یونائٹڈ نیشن کا اقوام متحدہ کی کمیٹی کہتی ہے. تو اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ بگرام ایئر بیس پر قبضے سے اس کو کیا فرض کریں اگر وہ پاکستان کو یہ کہے کہ جی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ یہاں پہ القاعدہ کے ٹھکانے ہیں یا دیگر لیٹ سے کہ داعش کے ٹھکانے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا اور ہم یہ جو ہے ہم سمندر سے یا کہیں سے بھی ہم یہ میزائل بھیج رہے ہیں اور آپ کی فضا سے جائے گا، تو تمہارا خیال ہے کہ ہم انکار کریں گے؟ ہمیں کیا، کیونکہ وہ ہمیں بھی تو ہمارے لیے بھی تو عذاب بنے ہوئے. یہ نہیں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے ایک شرلی چھوڑی ہے. میرا خیال ہے اس شرلی چھوڑنے کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ چین سے زیادہ جو اگر آرٹ آف ڈیل جو اس نے کتاب لکھی نا، بعض اوقات ایسا چھکا مارو کہ پھر اب تم یہ دیکھو نا، اس کا ابھی پچھلے ہفتے بیٹھے بیٹھے موصوف نے غالباً 19 ستمبر کی بات تھی، 19 ستمبر کی بات تھی، صبح اٹھتے ہی انہوں نے دستخط کیے یوں کر کے وہ باقاعدہ. اچھا، ایک تو اس کو یہ شوق ہے روزانہ اٹھتے ہی پہلے یہ بھی خبر نشری کرتا ہے کہ خبر ایک بناتا ہے. ٹھیک ہے، نے دستخط کیے تو HIB ایک ویزا ہوتا ہے، 70% وہ جو ویزا ہے وہ زیادہ تر انڈینز کے پاس ہے.
70%، یعنی سب سے زیادہ جو غیر ملکی ہیں امریکہ میں اس ویزے پر وہ بھارتی ہیں۔ انڈینز ہیں۔ اچھا، اب یہ لوگ بنیادی طور پر وہاں کی جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہائر، وہ امیزون اور فلانا فلانا، اس نے کہا ناؤ اب کیا ہوگا، ساتھ کامرس سیکٹری کو بھی کھڑا کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ جو ہے یہ ویزا کے لیے آپ کو ہر سال $1,00,000 دینا پڑیں گے۔ نہیں سر، ایک ہی دفعہ $1,00,000 ہر سال میں۔ یار پہلے ہی کہا، ہاں میں تمہیں جو بتا رہا ہوں کہ جو پہلے جس دن جب ڈھول بجایا نا صبح کو، اچھا اچھا ہاں ہر سال ہر سال یہ میسج گیا کہ ہر سال $1,00,000 اگر فرض کرو کہ تمہیں امیزون ہائر کر لے ہاں تو تو وہ $1,00,000 ہر سال امریکی ریاست کو دے، اور وہ کمپنی دے گی، بندہ نہیں دے گا۔ بندہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ سین فرانسسکو جو کہ کیلیفورنیا کا شہر ہے، اور ظاہر ہے کہ کیلیفورنیا جو ہے یہ سلیکون ویلی ساری یہ یعنی کہ یہ ریاست جو ہے کمپنیز وہ ٹھیک ہے، سارے یہ جتنی بھی ہیں وہ یعنی کہ سلیکون ویلی کے وہاں ہیں۔ سین فرانسسکو سے ایک جہاز جا رہا تھا وایا دبئی جس نے انڈیا جانا تھا۔ ہاں اب جب یہ خبر لوگ وہ دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے وہاں تو چلتے ہیں تو وہاں تو جہازوں میں بھی وہ چلتے رہتے ہیں، وہ انٹرنیٹ وغیرہ یہ وہ فلانا وہاں، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کم از کم 20 سے 25 انڈینز جو ہیں جن کے پاس یہ ویزا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آگے انڈیا نہیں جا رہے، ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ سامان اتروایا انہوں نے، وہ فلائٹ ڈیلے ہوئی، ایک ہاہاکار مچ گئی۔ اچھا، جب یہ پوری طرف ہاہاکار مچ گئی، انڈیا میں باقاعدہ صفحے ماتم بچ گئی، اور یہ کہ وہ یوٹیوبرز نے کہا کہ یار آخر یہ چاہتا کیا ہے، پہلے اس نے یہ ہمیں کیا، پھر یہ کہ ہمارے دشمن کے عاصم منیر صاحب کو بلا لیا لنچ پہ، اس کے بعد یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اب ہے ہمارے پاس ٹیرف لگانے کے باوجود اب ہمارے لوگوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرے گا، ہمارے ٹیکنیشینز۔ ٹھیک، شام کے قریب انہوں نے کہا یہ کیا فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، یہ جو HIV ہے یہ 1 سال کے لیے $1,00,000 دینا ہوگا، ہاں ایک مرتبہ، ون ٹائم افیئر ہوگا، اور اس کے بعد اس کا اطلاق تو اگلے سال سے ہوگا۔ فی الحال جن کے پاس HIV ویزا ہے وہ یہاں رہے ہیں۔ وہ اسی طرح انہی شرائط پر جن پر انہیں ملا ہوا ہے اسی پہ کام کرتے رہے، اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے رہے۔ تو اب میں تھرتھلی دے پائی نا سر، تو یہ بھی تھرتھلی کا ایک اور طریقہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں وہ سنجیدہ ہے، کیونکہ یہاں یہ ایک ایسا زون ہے جہاں داعش اور القاعدہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں اپنی پریزنس۔ چلیں میری اپنی اگر ان کی پریزنس اگر اس طرح کی ہے تو اب وہ نام لے رہے ہیں چین کا، یا تو کہے کہ بھائی طالبان حکومت سے خود جو ہے شدت پسند گروہوں پر وہ قابو پانے میں ناکام ہیں، جیسے ہم نہیں شکایت کر رہے آج کل، چلیں ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے معاملہ، لہٰذا ہم اس سے ہٹنے والا نہیں ٹرمپ پیچھے، مجھے یہ فیل ہوتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار چیز کو رب ان کرتا ہے، اور سنجیدہ نوٹس پہ۔ اب دیکھیں نا برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ بھول جائیں کہ اس کی چین کے ساتھ معاملات، کہ اگر آپ پھر واقعی چین پر نگاہ رکھنے کے لیے جارحانہ عزائم کے ساتھ آپ اس کی بغل میں باگرام میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ تو پورے سینٹرل ایشیا کو جو ہے اس پر نگاہ رکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس میں پھر ہمارے لیے بھی تو مشکل ہوگی کہ ہم کس کے اچھا یہ جو آج HIB ویزا نہیں، یہ H1B ویزا، یار وہ آئی وہ اس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ H1 مجھے پتا ہے تھا، سوری، وہ H1 وہ آئی ہمیں بھی جی بعض اوقات ایک زمانے میں انفارمیشن کا ملتا ہوتا تھا آئی کر کے، تو میرے ذہن میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ چلیں ایک بریک جی، H1 جی، H1B۔ ناظرین ویلکم بیک۔ صاحب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک میں بڑی گہما گہمی ہے، تو وہیں جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقریباً 4 ملکوں نے، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ چلیں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں باقی کینیڈا، پرتگال اور آسٹریلیا وغیرہ کا تو ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ برطانیہ کی طرف سے یہ ٹوٹل 2 نمبری
اتنا بڑا اسٹیپ ہے سر. ماشاءاللہ منافقت کی تو ماں ہے برطانیہ. وہ کیسے؟ سر بات یہ ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے برطانیہ میں. بہرحال اب مسلم آبادی جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ نمبر ہے اس کا، ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ ان کے ہاں غزہ کے بعد سے فلسطینیوں کے بارے میں جو جذبات ہیں وہ دن بدن شدید سے شدید تر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر برطانیہ نے واقعی کچھ کرنا تھا تو ابھی بہت اہتمام سے، بہت چاؤ سے جو ہے ونڈسر کاسل اتنا تاریخی جو 1000 سال میں، یعنی 1000 میں قائم ہوا تھا، آج 25,000، 2500، یعنی 1500 سال. 1000 سال ہوا سر. 2025 نہیں تو 1500 سال تو ہو گئے نا. 1025 سال. چلو 1025 سال ہو گئے، 1500 ہی بنے نا یار. نہیں اچھا 1025 سال. 1025 سال پرانے قلعے میں بھی آپ نے ان کی دعوت شاوت کی، بڑا ان کی آپ نے نخرے اٹھائے، ان کو بالکل بتایا کہ بادشاہ تو اصلی آپ ہی ہوتے ہیں، ہم تو ایسے ہی بس یعنی پیدائشی اس قسم کے حالات میں پیدا ہو گئے. ٹھیک. تو برطانوی وزیر اعظم یہ کہہ سکتا تھا کہ سرکار برائے مہربانی یہ غزہ کے سلسلے میں کچھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور یہ بمباری رکوائے. بات یہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ تو اس فلسطینین اتھارٹی کے قبضے میں ہی اور کنٹرول میں ہی نہیں ہے جس کے محمود عباس صاحب صدر ہیں. نہیں ہے اس کے پاس. اچھا. نہ کوئی. اور یہاں میں بھی چلیں اگر آپ اس کو تسلیم کر رہے تھے تو آپ ساتھ میں یہ بھی کیویٹ ایک لگا دیتے کہ چونکہ اب ہم اس کو ریاست تسلیم کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ویسٹ بینک میں جو فلسطینی اسٹیٹ ہے یا اتھارٹی ہے جس کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں وہاں حملے نہ کیے، وہاں پہ نہیں، وہ سیٹلرز وہ جو اسرائیلی جاتے ہیں وہ نہ کریں، وہ روک دیے جائیں. کیونکہ اب اگر کوئی سیٹلمنٹ آئے گی نہیں تو وہ اس کی داخلی خود مختاری اس ریاست کے اندر در اندازی سمجھی جائے گی یا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں کیا ایسا کچھ اچھا. نہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ ٹرمپ صاحب کو کہہ سکتے ہیں ساری یہ زیادتی نہ کریں. آپ اسرائیل کا یہ جو جس کو ہم ریاست تسلیم کر رہے ہیں محمود عباس اس کا صدر ہے، یاسر عرفات نے بھی بھائی کھڑے ہو کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی. تو یہ تو بیچارہ شریف آدمی ہے جی، یہ تو نہیں جا لوگ نہیں، وہ خطاب زوم سے کریں گے. اب وہاں پہ نہیں جا رہے امریکہ کا، یعنی جنرل اسمبلی کے فلور پر نہیں، وہ زوم سے دور سے خطاب کریں گے موصوف. تو یہ اب اس کا بلکہ یہ بیک فائر کر رہا ہے برطانیہ کا فیصلہ. وہ کیسے؟ بھائی آپ کو یاد ہے ابھی چند ہی روز پہلے اتواری کے دن ایک جلوس نکلا تھا جس میں برطانیہ کی پولیس کے مطابق 1,10,000 لوگ، جس کا سیدھا سادہ مطلب تھا کہ برطانیہ کے لوگوں کے لیے سفید وہ برطانیہ کا جھنڈا تھا اور یہ کہ وہ ہمارا اینگلو سیکسن اوریجن اور ہماری شناخت. اب کیونکہ یہ نام یہاں جانا پہچانا ہے میں اس لیے لے رہا ہوں، ورنہ پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم کے اس فیصلے کی مذمت سے اسی دلیل کے ساتھ بھرا ہوا ہے. تو یہ ایک ٹویٹر ایک جو ہے وہ ایکس جو اب کہلاتا ہے اس پہ پیغام دیا ہے زیک گولڈ سمتھ نے. اب میں یہ بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی زیک گولڈ سمتھ کے کسی بیان کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً اس کا بلیم جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی پر ڈال دیا جاتا ہے. میں بانی تحریک انصاف کا ہرگز ترجمان نہیں ہوں، مجھے ان کی سیاست پہ ہزاروں اختلاف ہے، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. بھئی وہ ان کی ایکس وائف کا بھائی ہے، اس کے اپنے نظریات ہیں. ہاں تو اس کی اپنی زندگی اپنی سیاست ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے کہا ہے کہ، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ زیک کا میں نے اس لیے حوالہ دیا ہے کہ یہ یہاں پر جانا پہچانا نام ہے اس وجہ سے، لیکن یہی پیغام اسی طرح کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ لوگوں کی پرسپشن یہی ہے. ٹھیک ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ کیا ایکسٹیبر یعنی کہ جو برطانوی وزیر اعظم کا نام لے کر انڈینیبلی یعنی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس نے دہشت گردوں کو انعام دیا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ آزاد اسلامسٹ ممبر آف پارلیمنٹس جو ہیں ان کی تعداد پہ اضافہ نہ ہو، اور ان کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ بٹ یہ کام نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسلامسٹ ہیں، برطانیہ میں رہنے والے اسلامسٹ، وہ اس وقت تک چین سے یا خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم یہودیوں کے خلاف، ہم یعنی برطانیہ یہودیوں کے خلاف جنگ کا اعلان نہ کر دیں اور برطانیہ میں شریعہ کے مکمل، اسلامی شریعہ کے مکمل نفاذ کو رضامند نہ ہو جائے۔ یہ سوچ صرف زیک کی نہیں ہے، یہ سوچ وہ جو 1,10,000 آدمی وہاں کی پبلک کی یہ اوپینین ہے اس طرح کی، لیکن سر نہیں اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کی جو مطلب میجورٹی آف دم ٹھیک ہے، ایک میجورٹی بھی نہیں ابھی بہرحال، لیکن وہ بہت مقبول ہو رہی ہے یہ سوچ۔ چلیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 45% اور یہ وزیر اعظم کا جو ایک ہے آرگومنٹ دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین کو اس سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا، کیا فائدہ؟ بڑے ملکوں نے اس وقت یار اب یعنی کہ برطانیہ تو کبھی ہم وہ عمر بھر کون ہنسی کون جوان رہتا ہے والا معاملہ ہو گیا نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گن کس کا ڈالا ہوا ہے۔ نومبر 1917 میں جب یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ترکی کے حصے وکھرے کر دیے، تو اس کے بعد یہ ہو گیا کہ جی اب بیٹھ کے جی ونڈ پاؤ، تو فلسطین کو برطانیہ کا مینڈیٹ ملا کہ جی یہ تمہارا، شام اور لبنان فرانس کے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا وزیر خارجہ ہوتا تھا بالفور، الفریڈ بیلفور، اسی نے پھر یہ وعدہ کیا کہ جی یہودیوں کو فلسطین میں ہی ان کا وطن دیا جائے گا۔ اسی بلفور ڈیکلیریشن کی وجہ سے ہی بل آخر 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا نا۔ یہ کمٹمنٹ نہ دی گئی ہوتی تو یہ نہ یہاں تک نوبت نہ آتی۔ اسرائیل کے بانی تو آپ ہی ہوئے نا، برطانیہ والو، ہاں آپ ہی نے یہ مسئلہ پیدا کیا، اور اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے۔ اور اس میں غزہ کی مصیبت تو نہیں ڈلتی ہے، ہو سکتا ہے اپنی اپنی تقریر اب وہ حماس والوں نے، ابھی خبر چل رہی ہے، انہوں نے قطری حکومت کو ایک خط دیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ امریکی صدر تک پہنچا دیں، انہیں کہہ دیں کہ اگر آپ 60 دنوں تک بمباری یہ رکوا دیں گے تو ہم آدھے یرغمالی جو ہمارے پاس ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔